السلام علیکم دوستوں، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت روزے گزر گئے ہوں گے اور اب آپ ایزی فیل کر رہے ہوں گے۔ اچھا، ہم پچھلی ایپیسوڈ میں نے یہ بتایا تھا کہ بامقصد روزہ رکھیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں اتنے بجے اٹھوں گا، اتنے بجے سوؤں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، پھر اتنا کھاؤں گا، اس لیے نہیں۔ دیکھیں، آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے دنیا والوں کے لیے۔ اگر خدا کو کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ کسی پہاڑ میں یا کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں اور بس اس کی عبادت کرتے رہیں، تو وہ رسول اللہ غار حرا سے کبھی نیچے نہ آتے۔ پھر وہ منوتو ہو جاتا اور تو منوتو ہو جاتا، خدا کی اتنی عبادت کرتے، وہ اتنا خدا سے قریب رہتے کہ لیکن ان کو بھیجا گیا، وہ نیچے آئے، وہ انہوں نے آ کے اپنے کردار سے یہ سارا کچھ بتایا کہ ان کے کردار، ان کا مطلب ایک اچھا ایک تعمیری کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا نے ان کو دیکھا، ان کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے ان کو، تو وہ انہوں نے کیریکٹر بن کے دکھایا نا، وہ کردار بن کے دکھایا، وہ آئیڈیل بن کے دکھایا۔ تو وہ اگر ایسی بات ہوتی نا کہ عبادت بس اکیلے میں بیٹھے ہو جاتی، تو پھر وہ کبھی انسانوں میں نہ آتے۔ وہ انسانوں میں آئے، انہوں نے انسانوں کو انسانوں سے جوڑے رکھا، ہر ایک کو یہ بتایا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پر ہر رشتے کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آپ کا کون کون سے رشتے ہیں، آپ کو کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور کیا چاہیے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بغیر، میرے خیال میں بغیر معلومات کے بھی ہم یہ جانتے، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ دیکھیں، میں ایک مثال دیا کرتی ہوں، اکثر لوگ ہنستے بھی ہیں اس مثال پر۔ مثال کے طور پر میں نے کہا، میں آپ کو تھپڑ اس لیے نہیں مار رہی کہ آپ کہیں پلٹ کے مجھے نہ ماریں، اور کوئی چیز مد نظر نہیں ہے۔ میں آپ کو گالی اس لیے نہیں دیتی کہ پلٹ کے آپ مجھے گالی نہ دے دیں۔ تو اٹ مینس مجھے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اپنے خیال کے لیے میں لوگوں کے ساتھ بہتر اور اچھا برتاؤ کروں گی، تاکہ میرے ساتھ بہتر اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ تو یہ سارا یہ عبادات ہیں۔ عبادت صرف آپ کی نماز، روزہ اور حج نہیں ہے۔ عبادت یہ بھی ہے کہ آپ رزق کے لیے نکلے ہیں، آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، آپ ماں باپ کے لیے کما رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اچھا، پھر آپ کس سے مل رہے ہیں راستے میں، کس کے صلح کرا رہے ہیں، کس کا رشتہ کرا رہے ہیں، کس کو جھگڑوا رہے ہیں، کس کا جھگڑا ختم کر رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کی عبادت میں آتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں جی ہمیں شیطان نے بھڑکا دیا۔ یار، شیطان نے بھڑکا دیا؟ آپ اتنی بڑی داڑھی مجھے والے آدمی ہو، آپ کو شیطان بھڑکائے گا؟ بچہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے شیطان نے بھڑکا دیا، بہکا دیا، تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اتنے بڑے آدمی کو شیطان بھڑکا سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ جذبے ہمارے اندر ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ اصل میں نفس کو قابو کرنا یہی کہا گیا ہے کہ وہ جذبے، وہ ایموشنز، وہ چیز، وہ کیفیت جو آپ کے اندر ہے، جو آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی، اس کو کنٹرول کیجیے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ نفس پہ قابو پاؤ، نفس پہ قابو پانے۔ اچھا، اب آپ روزے میں ہیں، روزے میں آپ کو 5 وقت صبح سے لے کے رات تک کچھ بھی غلط نہیں کرنا، کچھ بھی غلط نہیں کرنا۔ آئے دن آپ ویسے اگر کوئی غلطی کرتے بھی ہیں تو چلیں، آپ کے لیے معافی ہے، آپ خدا معاف کر دے گا، آپ معافی مانگ لیں گے۔ لیکن روزوں میں، رمضانوں میں، جسے میں نے کل کہا کہ غصہ حرام ہے، اور حرام چیز آپ روزے میں کیسے کر سکتے ہو؟ توبہ توبہ، ایسا نہیں ہوتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جو بھی کرنا ہے
یہ تو بہانہ غلط ہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، یہ بالکل غلط بہانہ ہے، میں نہیں مانتی اسے۔ آپ سب کچھ جان بوجھ کے کرتے ہو، آپ کنٹرول کرو، اگر آپ اس کو سوچو لے کے بیٹھو، سوچنے کے لیے ہیں آپ کو کس طرح قدم اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ قدم آپ کا غلط اٹھ جائے گا، یہ قدم آپ کا صحیح اٹھے گا، تو آپ کو یہ کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا، آپ لوگوں کی صلح کراتے ہو تو یہ عبادت ہے، آپ کسی کی شادی کرا دیتے ہو تو یہ عبادت ہے، آپ کسی سے مسکرا کے بات کر لیتے ہو، آپ روزے میں مسکراتے رہتے ہو، وہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہوں کہ یہ روزے سے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، اللہ یعنی کیا مطلب ہے روزے سے ہیں آپ کیا بھوت بن گئے ہیں، بھوت بن گئے ہیں آپ کے، جو بچے ڈر رہے ہیں اور بیوی ڈر رہی ہے گھر میں، بہت بری بات ہے۔ اگر لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے، آپ ان کا وہ ڈر ختم کیجئے اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے، اپنی ہنسی اور مسکراہٹ سے، اس رویے کو بچوں کے ذہن سے اور بیوی کے ذہن سے مٹائیے۔ آپ گھر میں داخل ہوئیے تو ہنستے ہوئے داخل ہوئیے، ہر ایک سے پوچھیے، خیریت پوچھیے، بچوں سے بھی، بیوی سے بھی، تاکہ ان کے ذہن سے یہ بات نکلے، یہ خوف نکلے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک، میرے خیال میں تو سمجھ سب کو ہے، میں اس لیے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ مجھے کرنی ہیں، میں کرنا چاہتی تھی یہ باتیں آپ سے۔ تو اس میں لطیفہ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک کہ ہم روزہ رکھتے تھے، اچھا ہم سارے بہن بھائی جو تھے، وہ بہت سارے بہن بھائی تھے ہمارے، 9 بہن بھائی تو ہم تھے، 10 11 تھے، 2 کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا ہمارا سب کا روزہ ہوتا تھا، بھائی جان ہمارے بہانے سے روزہ نہیں رکھتے تھے، اور وہ کچھ اس طریقے سے نہیں رکھتے تھے کہ ہم لوگوں مطلب پاپا کے سامنے یا امی کے سامنے ذکر نہیں ہو پاتا تھا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن وہ نہیں رکھتے تھے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، ہمارا گھر تھا ایک جگہ جہاں پر بالکل سامنے میدان تھا، اور میدان کے درمیان میں نہیں بلکہ ایک طرف مسجد بنی ہوئی تھی، اور وہاں اذان ہوتی تھی۔ اچھا اب بھائی جان نے کیا کیا، ہم لوگ میرے خیال میں 6 7 سال کی میں تھی، مجھ سے بڑی بہن تھی 1 2 سال بڑی، 1 2 سال چھوٹی، اور بھائی جان ان میں مطلب 16 17 سال کے اس وقت تھے۔ دسترخوان ہم نے لگایا سب نے، اب ہم بیٹھے انتظار میں بیٹھے ہیں ہم افطار کے، انہوں نے کھڑا کیا، کہنے لگے ایسے تھوڑی ہوگی افطار، مطلب ایسے پتہ کیسے چلے گا ملا کیا کر رہا ہے، تو ہمیں سب کو بلایا انہوں نے، اور مجھے یہاں کھڑا کیا، 10 قدم آگے چھوٹے بھائی کو کھڑا کیا، اسے 10 قدم آگے بہن کو، پھر بھائی کو، پھر میں، اس طرح کر کے، اب وہ جو آخر میں ہے نا وہ ملا کو دیکھ رہا ہے، اب یہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ملا کیا کر رہے ہیں، اور وہ بات سے بتا رہے کہ وہ وضو کر رہے ہیں، 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 وہ ہم نے آگے پاس کر دیا، وضو کر رہے ہیں۔ اچھا جب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کھجور کھا لی ہے، روزہ افطار لیا ہے، اور مائک آن ہو گیا، اب اذان دینے والے، جب تک ہم لوگ آتے تھے روزہ دار، اس وقت تک بھائی جان افطار چکے ہوتے تھے، افطار شروع کر چکے ہوتے تھے، کیا تم روزہ، اس نے کہا تم نے کہ اس نے کھجور رکھ لی، ختم ہو گیا روزہ۔ یہ ہم بچپن کا بتا رہے ہیں، جب ہمیں روزہ مطلب ہم نے روزہ کشائیاں کی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر مزید روزے کی یہ نہیں تھی کہ بھئی ہم دوبارہ رکھیں گے، لیکن ہمیں بڑا مزہ آتا تھا افطار کرنے میں اس میں۔ تو ابھی تو رمضان باقی ہے، رمضان کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نئی باتیں کریں گے، اور آپ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ ضرور سوچیے گا، آپ کو اچھا لگے گا۔ خدا حافظ۔